السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج درس ختم نبوت کے سلسلے میں جو مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی جو اہل حدیث کے ایک بڑے عالم تھے، شروع میں مرزا قادیانی کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، بعد میں جب اس کی حقیقت کھل گئی تو خود انہوں نے کھڑے ہو کر مرزا قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا۔ لیکن ان کے شروع میں ساتھ دینے کے نقصانات کیا ہوئے اور اس کا پس منظر کیا ہے، آج یہ بیان کرنا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی مرزا غلام احمد قادیانی کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب تھے۔ دہلی سے حدیث پڑھ کر لاہور آ گئے۔ ان کے مشورے سے کچھ وقت مرزا قادیانی نے لاہور میں گزارا اور پادری اور پنڈتوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے شہرت حاصل کی۔ قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور براہین احمدیہ لکھی، تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں اس کو مشہور کیا، براہین احمدیہ کو مشہور کیا، مرزا قادیانی کو شہرت دی اس میں، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے اچھے تاثرات پیش کیے انہوں نے اپنی کتاب میں، اپنے رسالے میں۔ ان تاثرات کو مرزائیوں نے سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 میں نقل کیا ہے۔ سالہ سال اس کے کفریات کی تعویل کر کے اس کی طرفداری کرتے رہے مولانا محمد حسین صاحب، لیکن جب قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو محمد حسین بٹالوی مخالف ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اس کو چڑھایا ہے، میں ہی خود اس کو گراؤں گا۔ رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31۔ پھر انہوں نے اپنے گناہ کے تدارک کے طور پر ایک استفتاء بنایا اور ہندوستان بھر کے علماء سے قادیانی کے کفر و ارتداد پر فتویٰ حاصل کیا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ اب خود قادیانی لکھتا ہے، میرے دعوی مسیح موعود کو سن کر اور اس بات سے اطلاع پا کر کہ میں ان کے اس مہدی کے آنے سے منکر ہوں جس کی نسبت بہت سے وحشیانہ قصے انہوں نے بنائے رکھے ہیں اور زمین پر خون کی ندیاں بہانے والا اس کو مانا گیا ہے۔ ان مولیوں میں سے ایک شخص محمد حسین نامی نے، جو ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ اور ساکن بٹالہ ضلع گورداسپور ہے، میرے اوپر ایک کفر کا فتویٰ لکھا اور بہت سے مولویوں کے اس پر دستخط کرائے اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا۔ کشف الغطاء در روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 196۔ تو خود اس نے تسلیم کیا ہے مرزا قادیانی نے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لیکن دیکھیے امام مہدی کے سلسلے میں کیا تاثرات پیش کر رہا ہے۔ اس مہدی کے آنے سے میں منکر ہوں جس کی نسبت بہت سے وحشیانہ قصے انہوں نے بنائے رکھے اور زمین پر خون کی ندیاں بہانے والا اس کو مانا گیا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ بات تو ہوئی، لیکن شروع میں مولانا محمد حسین بٹالوی کی طرفداری کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ بہت سے غیر مخلد حضرات قادیانی کے مرید بن گئے، چونکہ بڑے عالم تھے، اپنے بڑے عالم کی بات پر اور ان کے کہنے پر غیر مقلد حضرات کا ایک حصہ قادیانی کا مرید بن گیا۔ فتوی کفر کے بعد بھی وہ لوگ واپس نہ ہوئے، یعنی مرید بن کے ہی رہ گئے وہ مرزا قادیانی کے۔ ایک تو یہ نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ قادیانی اپنی کتابوں میں بار بار براہین احمدیہ میں دیے ہوئے الہام دہرا کر کہتا ہے کہ میرے دعووں کی بنیاد تو یہی الہام ہے۔ تو براہین احمدیہ میں جو اس نے اپنے الہامات لکھے ہیں انہی الہامات کو بنیاد بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ الہامات غلط تھے تو یہ لوگ اس وقت کیوں نہ بولے، یعنی علماء۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے امت ساری گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔
وہ تو شروع کی بات تھی جب ابھی حقیقت قادیانی کی کھلی نہیں تھی۔ الحمدللہ جو ہی قادیانی کی کفریات پر مشتمل کتاب منظر عام پر آئی، علماء لدھیانہ نے قادیانی کو کافر کہہ کر اپنا ذمہ ادا کر دیا۔ اس لیے قادیانی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ میں غلط تھا تو مجھے کسی نے روکا کیوں نہیں۔ شروع ہی میں علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا اس کے ان باتوں کو سن کر۔ بلکہ مرزا قادیانی مانتا تھا کہ کچھ لوگوں نے میری شروع سے مخالفت کی۔ قادیانی کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ علماء حقہ میں بعض لوگ میرے مخالف شروع سے رہے۔ چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے، غرض براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا ذکر ایک نادان کو اس وقت دھوکہ دے سکتا تھا جبکہ براہین میں میرے مسیح موعود ہونے کی نسبت کچھ ذکر نہ ہوتا، مگر وہ ذکر تو ایسا صاف تھا کہ لدھیانہ کے مولویوں محمد اور عبدالعزیز اور عبداللہ نے اسی زمانے میں اعتراض کیا تھا کہ یہ شخص اپنا نام عیسیٰ رکھتا ہے اور عیسیٰ کی نسبت جس قدر پیشن گوئیاں ہیں وہ سب اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہ بات اس نے اعتراف کر کے لکھی ہے کہ اس زمانے میں علماء حقہ نے اس کی مخالفت کی، لیکن جس وقت علماء لدھیانہ قادیانی کی مخالفت میں اور اس کے کفر کے سلسلے میں لکھ رہے تھے، اس وقت مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی علماء لدھیانہ کو جواب دے رہے تھے مرزا قادیانی کی طرف سے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ اعتراض فضول ہے کہ قادیانی اپنے وہ ساری باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں اپنے لیے منسوب کر رہا ہے۔ اچھی بات۔ دوسری جگہ قادیانی لکھتا ہے کہ اب دیکھو کہ اس الہام میں نیک بندوں کی علامت رکھی ہے کہ میرے اوپر درود بھیجیں گے۔ خود لکھتا ہے الہام میں اس کے اوپر درود بھیجنے کی بات آئی ہے، اور مولوی محمد حسین سے پوچھو کہ اگر یہ اعتراض کی جگہ تھی تو کیوں اس نے ریو کے لکھتے وقت اعتراض نہ کیا، بلکہ اس الہام میں تو اس اعتراض سے سخت تر اعتراض ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ داعی اللہ اور سراج منیر یہ دو نام اور دو خطاب خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں دیے گئے ہیں، پھر وہی خطاب الہام میں مجھے دیے گئے۔ کیا یہ اعتراض درود بھیجنے سے کم ہو سکتے تھے جن کا مولوی صاحب نے ریو لکھا اور جا بجا قبول کیا کہ یہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں؟ دیکھا آپ نے کتنا بڑا نقصان ہوا ان کے ساتھ دینے کا کہ وہ سر پہ آسمان اٹھا لیا اور لوگوں کو انہی کا حوالہ دے کر پیش کر رہا ہے کہ جب میری باتیں یہ ساری غلط تھیں تو شروع میں انہوں نے کیوں نہیں روکا، اس پر غور کیوں نہیں کیا ہے، میرے ان الہامات پر کیوں توجہ نہیں دی انہوں نے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اس کے استاذ یعنی مولوی محمد حسین کے استاذ میاں نذیر حسین دہلوی نے چند گواہوں کے روبرو براہین احمدیہ کی نسبت جس میں یہ الہامات تھے حد سے زیادہ تعریف کی اور فرمایا کہ جب سے اسلام میں سلسلے تالیف و تصنیف شروع ہوا ہے براہین کی مانند افاضہ اور فضل اور خوبی میں کوئی ایسی تالیف نہیں ہوئی، اور ان کی غرض اس تعریف سے اس قدر تعریف سے براہین احمدیہ کی الہامات اور اس کی پیشن گویاں تھی جن سے اسلام کے مخالفوں پر حجت پوری ہوتی تھی۔ دیکھا آپ نے ہر طرف سے شروع میں اس کی تائید ہو رہی تھی، اور آگے لکھتا ہے کہ ایسا ہی پنجاب اور ہندوستان کے تمام علماء نے بجز معدود چند ان الہامات کو خدا کی طرف سے سمجھ لیا تھا۔ 40 نمبر 2 در روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 351۔ اب دیکھو کہ یہ وہ الہامات براہین احمدیہ ہیں جن کا مولوی محمد حسین بٹالوی نے ریو لکھا تھا، اور یہ الہامات اگر میری طرف سے اس موقع پر ظاہر ہوتے جبکہ علماء مخالف ہو گئے تھے تو لوگ ہزارہ اعتراض کرتے، لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کیے گئے جبکہ علماء میرے موافق تھے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ سب باتیں شروع کی جب ابھی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں کھلی تھی، ان چیزوں کو پیش کر رہا ہے کہ شروع میں علماء ان چیزوں کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے اس کی ساری باتوں کو پڑھا اور دیکھا اور سنا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کا چرچا ایسا نہیں ہوا تھا اور اس نے اتنے بڑے دعوے نہیں کیے تھے۔ جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور دیگر دعوے کیے تو سب مل کر علماء نے متفقہ طور پر ایک بات کہی کہ یہ انسان کافر ہے، حد سے آگے بڑھا ہوا انسان ہے۔
تو بہرحال کسی کا ساتھ دینے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ کس طرح کا آدمی ہے، اس کے ارادے کیا ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کے کیا دعوے ہو سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طرح، نذیر حسین صاحب بٹالوی کی طرح اس کی جو ہے ساتھ دیں کسی کا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو، ایمان کا نقصان ہو، پھر بعد میں رجوع کر لینے یا بعد میں اس کا کفارہ ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، جبکہ کئی لوگ اس کی تائید میں چلے گئے ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.